المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بآواز بلند درود پڑھیے ماہ مبارک رمضان ماہ مغفرت و رحمت، ماہ برکت، ماہ قرآن، ماہ اسلام، ماہ خودسازی کی آمد پہ تمام اہل اسلام اور آپ حاضرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ دعائے خداوند لم یزل اور لا یزال سے کہ ہم سب کو توفیق دے ماہ رمضان سے، اس کے لمحات سے، اس کی راتوں اور دنوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی رات میں بہت بڑی تبدیلی کائنات میں رونما ہوئی ہے۔ میں نے کل عرض کیا تھا ممکن ہے ہم اس تبدیلی کو محسوس نہ کریں، لیکن جب ماہ رمضان کی پہلی رات آئی تو رسول اللہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا معشر المسلمین غلت مردت الشیاطین وفتحت ابواب السماء وابواب الجنان وغلقت ابواب النیران۔ اے مسلمانوں، آج کی رات شیطانوں کو غل و زنجیر میں بند کر دیا ہے۔ آج کی رات آسمان اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے۔ آج کی رات سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیا جنت کے دروازے پہلے بند تھے؟ جو آج کی رات جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے آج کی رات بند ہوئے ہیں، کیا اس سے پہلے کھلے تھے؟ دیکھیں، جب اس کو رحمت کا، برکت کا، مغفرت کا مہینہ کہا جاتا ہے، تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروردگار عالم کی رحمتیں دوسرے مہینوں میں نہیں ہوتی۔ وہ تو ہر وقت اپنی رحمتیں بندوں پہ نازل کر رہا ہے۔ اور مولا کائنات جو دعائے کمیل میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اس کی رحمت تو ہر شے پہ بھاری ہے، ہر چیز سے وسیع ہے اس کی رحمت۔ یہ جو کہا جاتا ہے آج کی رات جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان کو غل و زنجیر میں جکڑ دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اطاعت کو،
انسان کی اللہ کی فرمان برداری کے راستے زیادہ آسان کیے گئے ہیں۔ یہ راستے پہلے جو مشکلات تھی انسان کے لیے، اس راستے میں رکاوٹیں تھی انسان کے لیے، ان رکاوٹوں کو ہٹا دیا گیا۔ دیکھیں شیطان اور ابلیس ایک ہے، اور جیسا کہ قرآنی آیات میں بھی اور روایات میں بھی ہے، شیاطین الانس والجن، شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یعنی جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، جو اس کو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ شیطان ہے۔ پہلے بھی یہ اللہ کی اجازت سے، لیکن جو ابلیس لوگوں کو گمراہ کر، پروردگار سے اس نے اجازت لی ہے تو اس کو اجازت ملی ہے۔ اس نے کہا کہ پروردگارہ مجھے مہلت دے تاکہ میں ان کو گمراہ کر سکوں، لہذا اس کو کہا کہ تمہیں ایک وقت معلوم تک مہلت ہے۔ لہذا یہ مہلت جو دی ہے یہ بھی پروردگار عالم نے دی ہے ہماری آزمائش اور امتحان کے طور پہ۔ تو اس مہینے میں پروردگار عالم اس کی رینج کو کم کر دیتا ہے، یہ بھی اس کا خاص کرم ہے، اس کا خاص لطف ہے کہ اس کا جو ہم پہ تسلط ہے اس کو کم کر دیتا ہے، یہ پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہے، آپ بے تحاشا فوج وہاں پہ اتارتے ہیں، دشمن عقب نشینی پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب ماہ رمضان میں مسجدیں بھرتی ہیں، جب امام بارگاہوں میں، جب دعاؤں کی کثرت، جب مناجات کی کثرت، یہ ابلیس خود گھبرا کے پیچھے ہٹتا ہے۔ اس میں ہمارا عمل دخل بھی ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس میں ہمارا کردار نہیں ہے۔ ابلیس کو قید کروانے میں، اس کو غل و زنجیر میں بند کروانے کے لیے ہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے میدان کو خالی چھوڑا تو پھر آئے گا، پھر وہ کیسے قید ہوگا؟ جب مسجدیں خالی ہوں گی، جب امام بارگاہ خالی ہوں گے، بازار بھرے ہوں گے، اس وقت وہ جکڑا نہیں جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہے۔ لہذا اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کیسے روایات تو یہ کہتی ہیں کہ ابلیس کو، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بہت سارے گناہ ہو رہے ہیں، اگرچہ شرع کم ہو جاتی ہے۔ یہ تمام ممالک کے شاید یہی مسئلہ ہے، اور بڑا اچھا ہے کہ جب نتائج دیے جاتے ہیں ماہ رمضان کے بعد تو کہا جاتا ہے کہ جرائم میں کمی آئی ہے، پہلے ڈاکے زیادہ تھے اب کم ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہاں بھی ہوگا، یا یہاں ہوتے نہیں ہیں، یہاں ہوتے نہیں۔ ہمارے ممالک میں یہ مسائل ہیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں کمی آئی ہے۔ یہ چند دن کے لیے، وہ کیونکہ ابلیس اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو جو وسوسے جن کو ڈالتا ہے پھر وہ بھی ذرا کم کر دیتے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز، پھر اپنے کام وہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں محرم جب آتا ہے تو پاکستان میں یہ مشاہدہ ہوتا ہے، پہلے ہر طرف گانا بجانا اور یہ شروع ہوتا ہے تو 10 دن جو ہے وہ خیال کرتے ہیں۔ پہلے تو انسان بسوں میں تو سفر نہیں کر سکتا، پاکستان کا میں کہہ رہا ہوں، باقی ممالک کا نہیں پتا، تو جو صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن ماہ رمضان کے 10 دن آتے ہیں تو بہت کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا مہینہ، اس میں بھی ان چیزوں میں کمی آتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہے کہ شیطان کے اثر کو کم کر دیا جاتا ہے، لیکن ہمیں گمراہ کرنے والا فقط شیطان نہیں ہے، 2 چیزیں ہیں۔ یہ بحر کی طاقت ہے، اس کو تو غل و زنجیر میں بند کر دیا جاتا ہے، ایک ہمارے اندر کا شیطان ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے اندر چھپا ہے۔ ہم باہر کے دشمن کی تلاش میں ہوتے ہیں، یہ باہر کا دشمن اس کو جکڑ دیا گیا، لیکن اندر کا دشمن یہ تو ہمارے پاس ہے، یہ تو تب ختم ہوگا جب ہم ختم ہوں گے، اس وقت ہمیں یہ گمراہ نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ آپ دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں بھی مشکلات ہوتی ہیں، یہ اس وجہ سے تو رسول اللہ نے فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دیا، یعنی اس میں داخلہ آسان کر دیا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہوتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کو
پروردگار عالم اس آگ سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ حج کے بارے میں اور ماہ رمضان کے بارے میں دونوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ جب حاجی حج کر لیتا ہے اور وہ اگر اپنے بارے میں شک بھی کرے کہ پروردگار عالم نے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں، تو یہ بھی گناہ ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے تازہ پیدا ہوا ہے، گناہوں سے ایسے ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے بارے میں بھی ایسی روایات ہیں۔ ماہ رمضان جب اینڈ ہوتا ہے، جس نے روزے رکھے، جس نے پروردگار عالم کے احکامات کے مطابق ماہ رمضان گزارا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے تازہ پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں یہ ایسے کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ یہ تازہ پیدا ہوا ہے، ایسے اس بچے کی مانند ہے، یعنی اس کو تازہ زندگی ملی ہے، اس کو دوسرا جنم ملا ہے، کیونکہ ماہ رمضان سے پہلے ممکن ہے یہ جہنم کا مستحق بن چکا ہو، تو اس میں ہلاکت ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہوتی ہے، یہ ہلاکت اس کا مقدر بن چکی ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان میں پروردگار عالم کی رحمت جب اس کے شامل حال ہوتی ہے تو یہ اس ہلاکت سے نجات پاتا ہے اور اس کو دوبارہ زندگی ملتی ہے۔ یہ پروردگار عالم کا بعض روایات میں ہے کہ 5 چیزیں پروردگار عالم نے امت محمد کو دی ہیں جو کسی اور امت کو نہیں دی۔ ان میں سے ایک چیز فرمایا کہ ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو پروردگار عالم اپنا خاص لطف کرم، نظر کرم یہ اس امت مسلمہ پہ فرماتا ہے۔ اور دیکھیں، جس پہ پروردگار عالم کا لطف ہو جائے، جس پہ پروردگار عالم کی نظر کرم ہو جائے، وہ پھر ذرے سے وہ ناچیز ہوتے ہوئے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تو بعض ایسے واقعات ہیں جو پروردگار عالم کی صفات کے مظہر ہیں، انہوں نے اگر کسی پہ لطف کر دیا، کسی پہ نظر کرم کر دی، وہ ذرے سے آفتاب بن گئے۔ وہ طالب علم کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، نجف میں زیر تعلیم ہے، فقر و فاقے سے تنگ آ چکا، کب تک بھوک برداشت کروں، مولا کے حرم میں گیا، مولا آپ کا حرم، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا پیسہ ظاہر ہے آپ کے پاس، مولا ہم بھوک سے مر رہے ہیں، تو کچھ کیجئے۔ سویا رات میں مولا خواب میں ملے، اگر ہمارے پاس رہنا ہے تو اسی طرح زندگی گزارنی ہوگی، ہمارے پاس رہنا ہے تو یہی زندگی ہے، لیکن اگر تو اس پہ راضی نہیں ہے، اگر تو مال متاع چاہتا ہے تو حیدرآباد میں فلاں راجہ کے دروازے پہ چلا جا۔ یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، مولا کائنات کے دروازے سے اٹھ کر انسان کسی دنیا دار راجہ جاگیردار کے پاس چلا جائے۔ ہر قسم کے حضرت صاحب، ہر قسم کے افراد موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایسے افراد بھی تھے، مقدس اردبیلی جب گئے، صبح وضو کرنا تھا یا غسل، جب کنویں میں برتن کو ڈالا، جب واپس آیا پانی کی جگہ ہیرے اور جواہرات تھے، تو مقدس اردبیلی نے عرض کی، پروردگارا مجھے پانی چاہیے تاکہ وضو کر کے تیری بندگی کروں، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ وہ بھی علماء تھے۔ بہرحال یہ طالب علم، اس نے اپنا سارا نظام وہاں سے ختم کیا، چلا گیا حیدرآباد، اور مولا نے خواب میں یہ بھی فرما دیا کہ جب اس راجہ کو، اس جاگیردار کو دیکھو، اس سے سامنا ہو، تو اس کو فقط ایک جملہ کہنا، بے آسمان رودو کار آفتاب کند۔ یہ جملہ لے کے چلا گیا، پوچھتا، جب پہنچتا ہے وہاں پہ نوکروں نے بڑی مشکل سے راستہ دیا، اس حالت میں کہا کہ ہم نے ملنا ہے راجہ سے۔ جب راجہ اس سے ملاقات ہوئی، سامنا ہوا، تو اس طالب علم نے بس یہ کہا، بے آسمان رودو کار آفتاب کند۔ یہ جملے کا سننا تھا، راجہ چونک اٹھا، کہا اس کو جگہ دیں، اس کی خدمت کریں، اس کو اندر لے کے آئیں، کل سارے علاقے کے بڑے افراد کو بلائیں۔
کہا کہ اس نے لکھ دیا میری آدھی پراپرٹی جائیداد وہ اس کے نام ہے، میں اپنی بیٹی کا عقد بھی اسی سے کروں گا۔ حیران ہو گیا کہ میں کہاں آیا تھا، ایک جملہ کہا، ایک جملے کا اتنا اثر، ایک جملے کا اتنا اثر۔ جب سارا یہ ماجرا دیکھتا رہا، بعد میں اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، میں نے تو یہ ایک جملہ کہا، وہ بھی میرا اپنا جملہ نہیں۔ تو اس راجہ نے کہا میں نے مولا کی مدح میں، یہ زیدی صاحب جیسے افراد کے لیے جملہ ہے جو مولا کے مداح خان ہیں، کہا میں نے مولا کی مدح میں ایک مصرع کہا تھا، بِذَرِّ گر نظر بو تراب کند، بِذَرِّ گر نظر بو تراب کند۔ دوسرا جملہ نہیں آ رہا تھا، دوسرا مصرع نہیں آ رہا تھا ذہن میں، بہت سوچا، بہت سارے فارسی شعراء سے ملا، جو بھی بتاتے تھے مصرے میرے دل کو نہیں لگتے تھے، میں مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میں نے یہ منت مانی تھی کہ کوئی ایسا انسان اگر یہ جملہ لائے گا، ایسا مصرع جو اس کے ساتھ ملے گا، تو میں اس کو اپنی آدھی جائیداد دے دوں گا، اس کو رشتہ بھی دوں گا۔ تو کہا کہ جو جملہ تو نے بتایا، جو مصرع تو نے بتایا، بے ذرے گر نظر بو تراب کند، بے آسمان رود و کار آفتاب کند۔ کہا کہ مجھے لگا اس سے بہتر اور جملہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ مولا نے بتایا ہے، تیرا یہ شعر مولا کی بارگاہ میں قبول ہو چکا ہے۔ تو یہ جو پروردگار عالم کے صفات کے مظہر ہیں، یہ اگر ذرے کو دیکھیں، بے ذرے گر نظر ابو تراب کند، اگر ایک ذرے پہ ابو تراب کی نظر پڑ جائے تو وہ ذرہ آفتاب بن جاتا ہے، وہ ذرہ سورج بن جاتا ہے۔ جو کچھ بھی نہ ہو، اگر اس پہ یہ نظر کرم کر دیں، اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے گزریں تو وہ سورج بن جاتے ہیں۔ ایک پتا جب ایک پراسس طے کرتا ہے تو وہ ریشم بن جاتا ہے، معمولی پتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ریشم کے کیڑے نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ اب اتنی قیمتی چیز بن گیا۔ وہ تو کسی کام کی چیز نہیں ہوتی، وہ پتا بالکل معمولی ہے، لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ یہ جب خدائی پراسس سے گزرتا ہے، جب اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے جب ان کا لطف ہو جاتا ہے اس پہ، تو پھر یہ ذرے سے آفتاب بن جاتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ آیہ مجیدہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، دیکھیں قرآن کی نگاہ میں مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے، مومن کیسا ہونا چاہیے، آیات قرآنی کے آئینے میں مومن کیسا ہو۔ تو ماہ رمضان شروع ہے، جو قرآن کریم نے بیان کیا، مومن کی ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ مشکل کام نہیں ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اگر مومن کو پتہ چل جائے ماہ رمضان میں کیا رکھا ہے تو وہ تمنا کرے پورا سال ہی ماہ رمضان ہو۔ اگر مومن کو پتہ چل جائے ماہ رمضان میں خدا نے اس کے لیے کیا رکھا ہے تو وہ تمنا کرے کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے۔ یہ کون سے مومن کی بات ہے؟ اگر ہماری یہی تڑپ ہے، اگر ہماری یہی تمنا ہے تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے، دیکھیں پروردگار عالم نے جب روزہ فرض کیا ہے تو انسانوں کو مخاطب قرار نہیں دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو، اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کن کو مخاطب ٹھہرایا ہے؟ مومنین کو۔ دیکھیں پروردگار عالم کا یہ بھی لطف ہے، روزہ فرض کرتے وقت آپ کو مومن کہہ کے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس نہیں کہا۔ بہت ساری قرآنی آیات میں ناس کا لفظ ہے، اے لوگو، لیکن یہاں پہ بعض مفسرین نے کہا اس میں ایک قسم کا احترام ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
یہ کوئی نیا کام نہیں، تم سے پہلے لوگوں کے بھی تھے۔ آقا قراتی بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے ذیل میں کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے بچے کو انجیکشن لگوانا ہو تو بچہ ڈرتا ہے، معمولاً سارے بچے ڈرتے ہیں، درد ہوتا ہے، تو کہا ان کو پہلے پیار کیا جاتا ہے، کوئی چیز لے کے دی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے، تسلی دی جاتی ہے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایسے مومنوں کو تسلی دی ہے۔ دیکھیے اچھے طریقے سے بلانے سے، بعض دفعہ جب انسان تھکا ہوا گھر جاتا ہے، اگر بیوی اچھے طریقے سے بلاتی ہے تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے بلانے سے بعض دفعہ انسان کی تھکاوٹ اترتی ہے۔ پروردگار نے یہاں بڑے پیارے انداز میں بلایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کہا یہ ایسے ہے جیسے ہاسپٹل میں جائیں، آپ نے بچے کو انجیکشن لگوانا ہے تو پہلے آپ پیار کرتے ہیں، کتب علیکم الصیام، یہ انجیکشن تم نے لگوانا ہے بیٹا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے دیکھو بچوں نے لگوائے ہیں، دیکھو بچے نہیں رو رہے، انہوں نے بھی انجیکشن لگوائے ہیں، لعلکم تتقون، بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ انجیکشن لگواؤ گے تو پھر مریض نہیں ہوگے، یہ جو بخار ہے تمہارا یہ تب اترے گا جب یہ آپ لگوائیں گے۔ ایامن معدودات، تھوڑی دیر کے لیے درد ہے بیٹا، یہ 2-4 منٹ کا معاملہ ہے، پھر آپ بالکل فریش ہو جائیں گے، آپ کی صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ دیکھیے پروردگار عالم نے اس انداز میں انسان کو روزے کی دعوت دی، کیونکہ سخت معاملہ ہے، ہمارے لیے البتہ سخت ہے، کیونکہ سخت ہے، اتنی بھوک برداشت کرنا، پیاس برداشت کرنا، لیکن پروردگار عالم نے جس طریقے سے انسان کو محبت اور پیار سے دعوت دی ہے، مومن وہ ہے جو ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، پھر فقط روزہ نہیں رکھتا، ایک دوسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو مفسرین نے بعض البتہ روایات میں بھی صادق آل محمد، ان کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھنا۔ صادق آل محمد سے روایت موجود ہے کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے، روزے سے مومن وہ ہے جو روزے سے مدد مانگتا ہے۔ البتہ اس کا رابطہ بھی ہے روزے کے ساتھ، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے۔ پانی سامنے ہے لیکن آپ نے نہیں پینا، پیاس لگی ہے آپ نے نہیں پینا، بھوک لگی ہے آپ نے کھانا نہیں کھانا، یہ صبر سکھا رہا ہے۔ صبر اسی کو کہتے ہیں استقامت، برداشت کرنا، تحمل کرنا، روزہ آپ کو صبر سکھا رہا ہے۔ لہذا معصوم نے فرمایا یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ مومن وہ ہے جو مشکلات کی چابی اس کے لیے کون سی چیز ہے؟ روزہ۔ اپنی مشکلات کو روزے سے حل کرتا ہے، مومن اپنی مشکلات کو نماز سے حل کرتا ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام پہ جب مشکل گھڑی آئی تو 3 دن روزے رکھے ہیں۔ ہم نیاز ضرور دیتے ہیں مشکلات میں، ہمارے یہاں یہ ہے، البتہ نیاز ضروری آپ نہ کریں کہ مولانا ہر روز نیاز پہ بولتے ہیں، نیاز بہت ضروری ہے، لیکن اب ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے جب بھی کوئی مشکل بنتی ہے تو نیاز دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل بنتی ہے، میں بعض افراد کو کہتا ہوں کہ جب مشکل بنے، اب خواتین زیادہ تر، کیونکہ ان کا خرچہ نہیں ہوتا، خواتین زیادہ تر جب کوئی مشکل بنتی ہے تو نظر کرتی ہیں فلاں چیز دیں گی، فلاں پکائے گی۔ میں نے کہا یہ روزے کی آپ نظر کیا کریں، نماز کی۔ معصومین علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیز بھی ہے، مشکلات کو حل کس ذریعے سے کیا ہے؟ روزے کے ذریعے۔ جب جناب حسنین مریض ہیں تو جو منت مانی ہے وہ کس کی منت تھی؟ 3 دن روزہ رکھنے کی منت تھی، اور ہماری طرح نہیں کہ جب روزہ رکھا، دیکھیں ایک ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم سحری بھی کھاتے ہیں، افطاری بھی، جو ایک ٹائم کم ہوتا ہے اس کی کمی بھی پوری کرتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے ایسا روزہ نہیں رکھا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ افطاری جب آئی، افطاری بھی ان کی اتنی نہیں تھی،
ان کی نمک دودھ روٹی یہ چیزیں ہوتی تھی، جو کی روٹی۔ جب افطار کا ٹائم آیا دیکھا کہ مستحق افراد موجود ہیں، یتیم ہے، مسکین ہے، اسیر ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہے، اپنا افطاری کا سامان اٹھا کے دے دیا۔ لہذا مومن قرآن کی نگاہ میں وہ مومن ہے جو روزہ رکھتا ہے، روزے سے مدد لیتا ہے۔ ہمیں دیکھیں بعض دفعہ ارادے کی کمی ہوتی ہے، ہم میں عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، جس سے ہمیں مشکل لگتا ہے مسئلہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے بعض کے لیے۔ اب دیکھیں رسول اللہ نے تو فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں کیا رکھا ہے تو تم تمنا کرو کہ پورا سال ماہ رمضان ہی چلتا رہے۔ لیکن بعض کے لیے تو روزے عزا ہوتے ہیں، یہ ایام عزا، یہ 30 دن ان کے لیے ایام عزا ہے، نہ کھل کے کھا سکتے ہیں، نہ صحیح طرح سے پی سکتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بعض افراد ہے کہ ان کا ارادہ ضعیف ہے، ہمت ضعیف اور کمزور ہے، وگرنہ مشکل نہیں ہوتا روزہ رکھنا۔ بعض افراد اب اس سے گھبراتے ہیں کہ مولانا 9 سال کا یہ کیسے حدیث ہے، بعض تو کوشش کرتے ہیں ان کو تھوڑا چینج کریں، آج کے ماحول کے مطابق کریں۔ یہ اس دور میں تھا جب گروتھ اچھی تھی عربوں میں، 9 سال کی ایج میں بچی پہ جب، اور 15 سال کی ایج میں بچے پہ کیسے ہو سکتا ہے 9 سال میں؟ ہم نے دیکھا بالکل ایزی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بچیاں روزہ رکھتی ہیں 9 سال کی ایج میں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ مر نہیں جاتی۔ اور جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 30 سال کی ایج میں بھی نہیں رکھتے، جنہوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ 15 سال کی ایج میں لڑکے رکھتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، شوق سے رکھتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 30 سال کی ایج میں گھبرا رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں کبھی ادھر، ایک دن اگر روزہ رکھ لیں۔ لہذا ہمت کا مسئلہ ہے، اگر ہم ہمت کریں، اگر ہم ارادہ کریں تو پھر روزہ رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بہت سارے کام، بہت ساری ایسی صلاحیتیں ہم میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر ہم ان کو استعمال کریں، ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم دوڑ نہیں سکتے، ہم اپنی حالت دیکھتے ہیں کہ ہم تو وہاں تک چلیں 1 کلومیٹر تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن کہا کہ اگر کہیں خدا نہ کرے کوئی جنگلی اور وحشی حیوان ہمارے پیچھے لگ جائے، شیر اگر ہمارے پیچھے لگ جائے، تو پھر دیکھیں یہی جو 1 کلومیٹر نہیں دوڑ سکتے تھے یہ 10 کلومیٹر دوڑیں گے۔ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی لیکن انہوں نے اپنے آپ کو سادہ لیا ہوا تھا کہ مجھ میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بہت ساری ہماری مشکلات اس وجہ سے ہوتی ہیں، ہمارا ارادہ وہ نہیں بنتا، جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر مشکل نہیں ہوتی۔ لہذا قرآن کی روح سے مومن وہ ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور روزہ بھی معصوم نے کتنا خوبصورت فرمایا۔ مولا کائنات کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ فرمایا روزہ ایک بدن کا روزہ ہوتا ہے، ایک نفس کا روزہ ہوتا ہے۔ بدن کا روزہ یہ ہے کہ ہم بدن کو غذائیں نہ دیں، ہم کھانا نہ کھائیں، یہ بدن کا روزہ ہے۔ ہم پانی نہ پئیں، یہ بدن کا روزہ ہے۔ ایک فرمایا نفس کا روزہ ہے، اور پھر روزے کو جو تقسیم کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عوامی روزہ، عوام الناس کا روزہ۔ معمولاً یہی ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے ہم اجتناب کرتے ہیں، خدا نہ کرے۔ معصوم نے بعض روایات میں فرمایا بعض روزے دار ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے نامہ اعمال میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں لکھا ہوگا، یعنی ان کا روزہ حقیقی روزہ نہیں تھا، فقط بھوک پیاس بھوک پیاس۔ بعض روایات میں ملتا ہے فقیر وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نادار نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے یہاں پہ محنت کرتا رہا، یہاں پہ عبادات اچھے عمل کرتا رہا، قیامت کے دن جب روز محشر حساب کتاب ہوگا، اس نے کچھ اعمال کسی کے دینے، کچھ کسی کے دینے، بھئی کسی کی غیبت کی، کسی پہ ظلم کیا، کسی کا دل دکھایا، یہ سارے اعمال اٹھا کے دوسروں کے نام اعمال میں رکھ دیے جائیں گے، اس کا اپنا نام اعمال خالی ہو جائے گا۔ فرمایا اصل فقیر یہ ہے
یہاں محنت کرتا رہا، یہاں کوشش کرتا رہا، لیکن وہاں پہ نامہ اعمال خالی ہے۔ لہذا خدا نہ کرے ہم ایسے روزہ دار ہوں جن کا فقط بدن کا روزہ ہے۔ فرمایا ایک بدن کا روزہ ہوتا ہے، ایک نفس کا روزہ ہے۔ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں، جن چیزوں کی طرف ہمارا نفس میل رکھتا ہے، جن کی اس کو طلب ہے، جہاں وہ اپنی مرضی سے دیکھنا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، جو وہ زبان پہ لانا چاہتا ہے، ان چیزوں سے اس کو روک کے رکھیں۔ یہ فرمایا اصل روزہ یہ ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول ہے۔ دیکھیں ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اس نفس کا کام یہی ہے، لامارۃ، امارہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ امر کرتا ہے، بہت زیادہ امر کرتا ہے، بالسوء برائی کا، یہ نفس کا کام ہے۔ یہ تو انسان کو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا کہ جو میری مرضی کے مطابق چلے گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے پروردگار کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنے ہوائے نفس پہ کنٹرول اور قابو پا لیا، جنت اس کی جگہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک یہ روزہ ہے کہ بھوک اور پیاس، وہ واقعہ آپ کے سامنے جو خاتون گالیاں دے رہی تھی، رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ افطار کرو، کہا کہ یا رسول اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، مجھے تو روزہ ہے۔ فرمایا روزہ نہیں، اسے روزہ نہیں کہتے، تم افطار کرو۔ خدا نہ کرے ہمارا روزہ ایسا روزہ۔ تو ایک نفس کا روزہ ہے، جو خیالات آتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، جو غلط خیالات ہیں، اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ انہی دعاؤں کے ذریعے، انہی مناجات کے ذریعے۔ بہت خوبصورت دعا ہے دعائے افتتاح، یہ بھی آغا قراتی کا جملہ ہے۔ وہ اب دیکھیں شب قدر میں اور خصوصاً باقی ماہ رمضان میں ہمارے ہاں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اجتماعی پروگرامز ہوتے ہیں جو ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے ابو حمزہ ہے، دعائے افتتاح ہے، جوشن کبیر ہے، ایام شب قدر میں ہم اجتماعی، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ یہ اجتماعی اچھا ہے پروگرام، لیکن اس کو تنہائی میں پڑھیں۔ جو انسان فکر کرتا ہے، جو غور کرتا ہے، جو تدبر کرتا ہے، جو تنہائی میں وہ جاتا ہے ان دعاؤں کے مضامین میں، وہ ملائام مجمع میں نہیں ہوتا۔ لہذا ہم کوشش کریں انہی دعاؤں کو ہم تنہائی میں بھی پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، رات کی تاریکی میں۔ میں نے کل بھی عرض کیا، بہترین موقع ہے، یہاں پہ انسان جاگ رہا ہوتا ہے راتوں کو، کھانے کے لیے صحیح، افطاری کے لیے، لیکن افطاری کے لیے یہ نہ کہیں وائف سے کہ جب آدھا گھنٹہ رہتا ہو تو مجھے اٹھا دیجیے، جب 20 منٹ رہتے ہوں، تاکہ میں فکس ٹائم میں وہی کھانا سحری کر سکوں اور نماز پڑھوں گا۔ کوشش کریں 10 منٹ 15 منٹ، فرض کریں اگر 4 بجے ٹائم ختم ہوتا ہے تو آپ 3 بجے اٹھ جائیں، کچھ ٹائم اس کو بھی دیں، کچھ ٹائم دعاؤں کو دیں۔ اگر دعائے ابو حمزہ شمالی کا ہم نے ایک صفحہ بھی پڑھ لیا، وہ بہت مفید ہے۔ قرآن کی نگاہ میں مومن وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور روزے سے اپنی مشکلات کے لیے مدد لیتا ہے۔ اس کی طاقت روزے میں ہے، اس کی طاقت نماز کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور کل جو میں نے خطبہ شعبانیہ رسول اللہ نے جو ماہ شعبان کے آخر میں تعلیم دیا، اس کا یہ جملہ، انفاسکم فیہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سانس لینا ماہ رمضان میں یہ تسبیح پروردگار ہے۔ سانس لینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور علماء گفتگو کرتے ہیں کہ ثواب جس چیز پہ دیا جاتا ہے وہ اختیاری عمل ہے۔ اختیاری عمل جب میں کرتا ہوں اپنے اختیار سے، اس پہ انسان کو جزا دی جاتی ہے، اس پہ سزا دی جاتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی کتنی رحمت وسیع ہے، ماہ رمضان میں وہ غیر اختیاری کاموں پہ ثواب دینا شروع کر دیتا ہے۔
جو میرے بس میں نہیں ہے. میں سو جاتا ہوں، کوئی عبادت نہیں کر رہا، لیکن اس کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، وہ فرماتا ہے میں تمہیں غیر اختیاری کاموں پہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے، میں ان پہ بھی ثواب دے رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے رعایتی نمبر دیے جاتے ہیں، بعض دفعہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچرز رعایتی نمبر دیتے ہیں کہ یہ اس کلاس سے آگے جائے کسی طریقے سے. پروردگار عالم ہمیں رعایتی نمبر دے رہا ہے، یہ اس طرح سے آئیں، میرے قریب آئیں. پروردگار عالم ہر وقت قریب ہے، ہمیں کبھی دور نظر آتا ہے، ہمیں کبھی قریب نظر آتا ہے. یہ ہمارے نفس کا مسئلہ ہے. ایک اور چیز بھی ایسی ہے جو میرے مطالعات میں آئی ہے، جہاں غیر اختیاری کام پہ پروردگار عالم ثواب دیتا ہوا جزا دیتا نظر آتا ہے، وہ ہے مجلس مظلوم کربلا. بہت خوبصورت حدیث ہے صادق آل محمد کی، نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ. فرمایا ہمارے غم میں غمگین ہو جانا، ہماری مجلس میں بیٹھنا، یہ تسبیح ہے. تمہارا سانس لینا، لیکن غم کی حالت میں سانس لینا، ہماری مجلس آزاداری میں بیٹھ جانا، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. تم بیٹھے رہو، ہم پہ ڈھائے گئے مظالم کو یاد کرتے رہو، یہ تسبیح پروردگار شمار ہوگی. وَهَمُّهُ لَنَا عِبَادَةٌ. اور اگر تمہارے دل میں ہماری تڑپ ہے تو یہ تمہاری عبادت شمار ہوتی رہے گی. کس مقام پہ پہنچے ہیں اہل بیت، ان کے غم میں بیٹھ جانا، ان پہ ڈھائے گئے مظالم کو یاد کرنا، یہ بھی عبادت ہے. ایک ایسا غم بھی آیا اہل بیت پر جس نے 18 سال کی بیوی کو یہ کہنے پہ مجبور کر دیا، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. بعض علماء فرماتے ہیں 18 سال کا سن یہ کوئی شہادت کا سن نہیں ہے. کسی روایت میں ہم نے نہیں پڑھا بابا کی رحلت سے پہلے بی بی مریض ہوں، یہ روایات میں نہیں ہے. بی بی مریض نہیں تھی، خاص مرض نہیں تھا. یہ کیا ہوا؟ سرور کائنات کی دنیا سے جانے کے بعد 75 یا 95 دنوں میں سیدہ اتنی نحیف ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی، سر کے بال سفید، کمر جھک چکی ہے، اور زبان پہ یہ جملہ جاری ہے، اللہم عجل وفاتی سریحا. پروردگارا زہرا اب اس دنیا پہ نہیں رہنا چاہتی، اجرکم علی اللہ. سیدہ پہ کیسا ظلم ڈھایا. یہ وہی دروازہ تھا عزاداران سیدہ، یہ وہی دروازہ ہے. ختمی مرتبت بھی رکتے ہیں، فرشتہ وحی بھی رکتا ہے، اور ملک الموت بھی رکتا ہے. لہذا آپ نے دیکھا جب رسول اللہ کا آخری وقت ہے، کوئی دق الباب کرتا ہے، سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا مریض ہیں، ابھی ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، کچھ دیر بعد آنا. پھر دق الباب تیسری بار. سیدہ جب روئی ہیں، کہا یہ ملاقات کرنے والا جاتا نہیں ہے. جب سیدہ کے آنسو رسول اللہ کے چہرے مبارک پہ گرے، فرمایا زہرا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا بابا جان کوئی آپ سے ملاقات کرنے والا ہے، میں کہتی ہوں واپس چلے جاؤ، یہ جاتا نہیں ہے. فرمایا سیدہ یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ جس دروازے پہ جائے وہاں سے کبھی اجازت مانگ کے اندر نہیں گیا. میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد یہی دروازہ تھا. مسلمان آئے، شاید سیدہ نے یہ سمجھا ہو، عزاداران سیدہ شاید بی بی نے یہ سمجھا ہو کہ مسلمان مجھے پرسہ دینے آئے ہیں،
لیکن اس تسلیت اور پرسے کا انداز عجیب ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں میں آگ کی مشعلیں ہیں، دروازے کو آگ لگائی ہے. اے سیدہ پشت در ہیں، اس لیے کہ شاید میں بتاؤں گی کہ میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں. کچھ تو حیا کرو، اس گھر میں حسن اور حسین ہیں. لیکن آنے والوں نے یہ نہ دیکھا، دروازے کو آگ لگا دی، جلتے دروازے کو دھکا دیا. سیدہ کی آواز بلند ہوئی، فزت خزینی، اے اماں فضہ میری مدد کو آئیے، میرا محسن شہید ہوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.